حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام اور مصاحب۔ چلے ویڈیو کا آغاز۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمان کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا ڈال کر ان کے سینہ پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائے اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاوے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا تاکہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد کروایا۔ فائدہ میں شیخ لکھتے ہیں، چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلہ میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا درد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا، جو دنیا اور دین دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں اور یہ کہتے پھریں کہ ایک ہی ایک کی رٹ لگاتے تھے۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا اپنی زندگی کے 6 دن میں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھولنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوئی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کانوں میں پڑھ کر کہرام مچ گیا، عورتیں تک رونا شروع ہو گئیں۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور دمشق میں وصال پائی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔